بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو ایام عزا کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے گھر والوں کی اسیری کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. ہم یہاں پر جب جمع ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں، امام حسین علیہ السلام کی نوکری میں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے اس عہد میں کہ جو ہم ہر زیارت میں، ہر جمعرات کو، بلکہ بعض لوگ ہر روز زیارت اربعین یا زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کی صورت میں پڑھ کر امام سے کرتے ہیں، اس کی تجدید کریں. سارا سال ہم امام سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس سے محبت کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم اس سے نفرت کریں گے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، ہم وہ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، ہم اس سے رکیں گے جس سے آپ کو ناپسند ہے یا آپ کو اس سے نفرت ہے. یہ وہ سارے عہد ہیں جو ہم مختلف زیارتوں میں ائمہ علیہم السلام کے ساتھ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اور ائمہ علیہم السلام اور رسول خدا کا احادیث میں یہ کثرت سے ہمیں جو ہے وہ کہنا ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں. انسان اپنے عہد سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ مومنین کی نشانیاں، یہ متقین کی نشانیاں جہاں بیان کی ہیں وہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، یہ جو دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار ہوتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں پورا کرتے ہیں. اور کئی واقعات علماء سے آپ نے سنے ہوں گے کہ رسول خدا سے کسی نے وعدہ کیا کسی جگہ ملنے کا، اور آپ جا رہے تھے، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ 2 دن تک وہ شخص گیا، بھول گیا. رسول خدا 2 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے اس جگہ پر کہ تم نے مجھ سے کہا تھا آؤ گے، تو میں اپنے عہد پہ قائم ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری آپ یعنی جسے کہتے ہیں روایات اور علماء سے اس کے بارے میں سن چکے ہیں. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن میں نے صرف موضوع گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چاہا کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں کہ ہم یہاں پر جو آتے ہیں مجلس کے اندر، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس عہد کو وفا کریں. اور اس عہد کو وفا کرنے کے لیے ہم مجالس، محافل، مختلف قسم کی دینی محفلیں رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کی کتاب، رسول کی بات اور اس کی سیرت، ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال سے جو ہے وہ استفادہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو انجام دینے کی، ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان اس پریکٹس کو جاری رکھتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ساتھ ایک بہت اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے گروہ میں، ایک ایسی جماعت میں پیدا کیا کہ ہم بہت ساری ایسی مشکلات جن سے دوسرے نہیں بچ پاتے ہیں، ان مشکلات سے ہم ان مجالس اور ان عزاداری کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ ایک تذکر اور یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے مجالس کے اندر کہ جس سے ہمیں بار بار اس بات کو جسے کہتے ہیں باور کروایا جاتا ہے کہ تم کوئی عام شخص نہیں ہو، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تم ایک چنے ہوئے فرد یا چنے ہوئے
جسے کہتے ہیں کہ مومن ہو کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بہت سارے ہزاروں لوگوں میں سے، لاکھوں لوگوں میں سے تمہیں چن کر اس مقام پہ جہاں پہ عزاداری یا سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر لے کے آیا۔ بہت سارے لوگ ہیں توفیق نہیں ہوتی مجالس میں آنے کی، بہت سارے لوگ ہیں توفیق اگر ہوتی بھی ہے تو وسائل نہیں ہوتے، اگر وسائل بھی ہوتے ہیں تو صحت ساتھ نہیں دیتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف نہیں لا پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا دے اور ان کی جو بھی خلوص نیت ہے اس میں جو ہے اس کی وجہ سے ان کو اس عزاداری کے ثواب میں شامل فرمائے۔ ہماری گفتگو جس آیت کے ذیل میں نے چاہیے ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں وہ 2 یا 3 دن نسبتاً اس آیت سے مربوط رہے گی، لیکن ٹاپک تھوڑے سے مختلف ہوں گے، کیونکہ میں محرم کا پورا عشرہ اس بات پہ پڑھ چکا ہوں۔ وہاں پہ میرا عنوان تھا کہ کربلا تجلی گاہ اہداف قرآنی، کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن کے اہداف کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پہ پیادہ کر کے دکھایا۔ یعنی وہ مقاصد جو قرآن کے تھے، ایک صبح عاشور کے دن سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر، بلکہ یوں کہہ لیں شب عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک قرآن مجید کی کئی آیات کی تفسیر، زندہ تفسیر ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھی۔ صبر کا مقام ہو اس کی تفسیر دیکھی، جہاد کا مقام ہو اس کی تفسیر دیکھی، ننھے بچے کی قربانی کا قربان ہو، اسماعیل کی قربانی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کی تفسیر ہم نے دیکھی مختلف۔ یعنی میں یہ صرف چند نمونے آپ کے سامنے بیان کروں، پورے عشرے میں میں نے اس کی کئی مثالیں بیان کی۔ آج اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے آپ سے میں یہ کہتے ہیں خلاصہ اس کا، کیونکہ ان مجالس کے اندر میں خلاصہ نہیں کر پایا، تو میں آج خلاصتاً ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 3 دن کی مجالس میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس کے ذیل میں کچھ موضوعات آئیں گے انشاءاللہ۔ بزرگان سے پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں کہ وہ بزرگواری کرتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں، وہ پہلے سے الحمدللہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک سبق دہرانے والی بات ہے، صرف نوجوان اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے اور اپنے ہمسن بچوں کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں معلوم ہونے سے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیا جائے، اور اگر پہلے سے معلوم تھی تو ان کو ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیا جائے۔ تذکر، یہ محفلیں تذکر اور ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، اسی لیے یہ محفل جمع کی جاتی ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات تمام لوگ جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ سورہ تھی ہی کفار اور مشرکین کے ساتھ برات کے لیے، تو برات کے اعلان میں ان کے لیے جسے کہتے ہیں تنبیہ کے لیے اس کو اللہ کی رحمت کے ساتھ شروع نہیں کیا گیا۔ لہٰذا سورہ توبہ کے اندر جو مطالب ہیں اگر آپ سنیں تو بڑے واضح اور جسے کہتے ہیں شفاف مطالب بیان کیے گئے۔ سورہ توبہ سے مشرکین اور منافقین کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے پوشیدہ مطالب ہیں کہ جو مومنین کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو آپ پڑھیں ایک دفعہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملیں گی، اور اس میں ایک آیت ایسی موجود ہے جو پورے کربلا کی تفسیر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پوری کربلا کو آپ اس آیت کے اندر سمو سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری آیات اس کا مصداق بنتی ہیں کربلا کی پوری قربانیوں کا، لیکن اس ایک آیت کے اندر آپ پورے کربلا کو سمو سکتے ہیں۔ اگر پوری کربلا کو دیکھنا ہو تو اس آیت کی تفسیر کہا جا سکتا ہے، اور اس کربلا کے واقعے کو اگر ایک آیت میں سمونا ہو تو اس آیت کے اندر اس کو جو ہے کسی بھی دیدہ دل شخص کے نگاہ اس کو ڈھونڈ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو۔ گو کہ یہ آیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن کربلا کے مصداق میں اور کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو میں یہ آیت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے اموال، یعنی مومنین کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ 2 چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال، ٹھیک ہے۔ جان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں وہ اس کی جان کا حصہ ہوتی ہیں، اولاد ہو گئی، خاندان ہو گیا، اس کی جان کا ایک حصہ، انہی کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چند جسم اور ایک قالب، چند قالب ایک جسم، اس طرح کی مثال ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ اسی میں سمیٹ کے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن جو ہے، جو اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے، اپنی قوم کے ساتھ میرے احکام کے مطابق کنیکٹ ہے، اور اس نے وہ روابط جو ان سے قائم رکھنے کے روابط ہیں میرے احکام کے مطابق انہوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی کا جز ہے۔ تو اس 2 چیزوں کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ان 2 چیزوں کے تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ایک مال ہو گیا اور اس کی ایک جان ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے مومن سے خرید لی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خریداری جب کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کی شخصی ملکیت نہیں رہتی جو چیز بیچی جاتی ہے، بلکہ وہ اس
شخصیت کی یا اس ہستی کی ملکیت ہو جاتی ہے جو اس کے بدلے میں کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں جو اجر اور ان کو قیمت دی ہے اس کی وہ جنت دی ہے۔ یعنی مومنین سے جو چیزیں خریدی ہیں اس کے بدلے میں مومن کو کوئی چھوٹی چیز نہیں دی، یہ 30 35 40 50 60 90 سالہ زندگی میں چند مشکلات اور گزارنے کے بعد یہ 90 سال کی زندگی کے بعد لامتناہی ایک زندگی کا سلسلہ جو اس نے گزارنا ہے، تو کہتا ہے کہ جب یہ چیزیں مجھے بیچ دیتا ہے اپنے عمل و اپنے قول و فعل کے ذریعے، تو اس کے بدلے میں جو چیز میں اسے دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی کوالٹی اب اللہ تعالیٰ بیان کرنا شروع کرے۔ یہ مومنین کون ہیں جن سے میں نے ان کے مال اور ان کے، میں ابھی ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کرتا جا رہا ہوں کہ میں ٹائم کیونکہ میرے پاس کم ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 45 منٹ کے اندر مجھے مجلس ختم کرنی ہے، اس لیے ترجمہ اور تفسیر میں ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں۔ جو مومنین مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج پہچان جائیں گے کہ میری گفتگو کے اندر عموماً قرآنی آیات کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بھی بات کروں وہ یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو یا کسی روایت کا مفہوم یا اس کا ترجمہ ہو۔ اس لیے تھوڑے سے قصے کہانیاں میں کم سنا دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن قصے کہانیاں تھوڑی سی کم سناتا ہوں، اس لیے معذرت کے ساتھ کہ جو لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے قصے کہانیاں سنتے ہیں اور ثواب لینے کے لیے مجلس میں آتے ہیں وہ ذرا مایوس ہو جاتے ہیں میری مجلس میں، کیونکہ ثواب کی نیت سے میں نہ آتا ہوں، میں حق ادا کرنے آتا ہوں، اور وہ لوگ جو آتے ہیں میں ان کو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ممبر کے حق کو لینے کے لیے آئے ہیں، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ جنتیں تو بڑھتی رہتی ہیں ہر جگہ اور آپ لوگ جنتیں دیتے ہی رہتے ہیں۔ میں جب جنت کے سرٹیفکیٹ ان سے کینسل کرواتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ایک لبات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ نعوذ باللہ میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں جنت کا کہ میں کسی کے کینسل کراؤں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ جس چیز جسے آپ کو جنت کہہ کے بیچا جا رہا ہے وہ اصل میں ایک جعلی چائنا کٹنگ ہے، وہ جعلی سرٹیفکیٹ، جعلی آپ کے کاغذات ہیں جو آپ کو چائنا کٹنگ میں بھیج دیے گئے ہیں، یہ بعد میں آپ سے لے لیے جائیں گے، آپ کو آخر میں ملیں گے نہیں۔ بہرحال ملیں گے ان کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہم نے کس قیمت پہ ان کو خریدا ہے، وہ قیمت یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ قتال کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، ایک ہوتا ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے قتال۔ قتال دو طرفہ لفظ ہے، مقاتلہ اس سے نکلا، یعنی دو طرف، یہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ وَيُقْتَلُونَ، ٹھیک ہے، یقتلون یہ قتل ہوتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور قتل کرتے بھی ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سچا وعدہ کیا ہے، کہاں پہ؟ فی التوراۃ، توریت میں بھی، یعنی یہ صرف مسلمانوں سے مرتبط نہیں ہے یہ بات، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بیان کی ہے کہ یہ توریت میں بھی اسی نشانی کے حامل تھے، اس زمانے میں جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے انہوں نے اگر یہ کام کیا ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے مال اور اموال اور نفس میں نے خرید لیا ہے۔ والانجیل، توریت اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، یعنی میں تینوں اپنی جو مشہور کتابیں ہیں ان تینوں میں اس بات کا وعدہ کیا ہے میں نے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جو اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرے گا، جو اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرے گا، فاستبشروا، پس خوشخبری ہے، اس خوشخبری سنا دو اس کو، ٹھیک ہے، ببعیکم الذی بعیاتم بہ، ٹھیک ہے، اگر خدا سے زیادہ اپنی عہد کا پورا کرنے والا، اب تم لوگ اپنی تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے، یعنی بعیاتم، بے کہتے ہیں خرید و فروش کو، ٹھیک ہے، یعنی اس خریداری پہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ آئے، فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے کامیابی، اس کے لیے عربی میں الفاظ موجود ہیں لیکن یہاں پہ لفظ فوز استعمال کیا گیا، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ شرطیں بیان کی ہیں، میں اس کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک، میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، ایک چیز کی طرف توجہ لاؤں گا کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اگر یہ اپنے عہد کو، یہ وہ ہیں جو اپنے عہد کو نبھاتے ہیں۔ عہد نبھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے ساتھ عہد کیا کہ میں ہر مہینے، تمہارے بیٹے کو غریب آدمی، آپ نے اسے عہد کر لیا کہ ہر مہینے تمہارے بچے کی فیس میں نے دینی ہے، یہ آپ نے اس سے عہد کر لیا، آپ نے ایک مہینے اس کو فیس دی، دوسرے مہینے فیس دی، تیسرے مہینے فیس دی، آپ اپنے عہد کو کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بیچ میں اس کو پیسے دینے بند کر دیے، تو اب وہ جو وعدہ تھا آپ کا، وہ عہد آپ نے پورا نہیں کیا، وہ آپ نے وفا نہیں کیا۔ وفا یعنی اس کے اندر ادامہ نہیں دیا، اس کے اندر کنٹینیوشن پیدا نہیں کی۔ تو جب تک آپ نے وہ عہد نبھایا اس وقت تو عہد تھا، لیکن جیسے آپ نے اس کے اندر کنٹینیوشن چھوڑ دی تو وہ جس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی تھی وہ وعدہ بھی اللہ کا ختم ہو گیا۔
یعنی شرط جہاں پہ دی ہو، شرط جہاں پہ موجود ہو، اگر شرط کو ختم کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہونے والا کام خود بخود، جسے کہتے ہیں آلٹر کنٹرول، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ میموری میں پھر ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حبط کے نام سے کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو ہم نے حبط کر دیا، یعنی نسیم منسیہ، یعنی جیسے تھے ہی نہیں، ایسے حبط کر دیے کہ یعنی جیسا کہ کیا ہی نہیں. پوری زندگی عمل کر کے پہنچے جنت کے دروازے پہ، اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ اپنی جو ہے نمازیں پڑھی، پوری زندگی ہم نے حج کیا، پوری زندگی یوں کیا، اور وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، سب ختم، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہنچے تھے اور کچھ بھی نہیں ملا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر وہ عہد کو پورا جب تک کرتے رہتے ہیں، میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے، اور جہاں سے ان کا عہد ٹوٹتا ہے میرا وعدہ بھی ختم. اس طرح بہت ساری قرآن مجید میں آئے تھے کہ شرط کے ساتھ بات کو بیان کیے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں عموماً عوامی ایک رویہ یہ ہے کہ لوگ عموماً پہلی اور آخری بات کو یاد رکھتے ہیں، یعنی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کہی تھی اور اس کے بعد اس کا صلہ کیا دیا تھا. 20 کی جو شرط ہے وہ عموماً نکل جاتی ہے، 20 کی شرط وہ بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے بھول جاتے ہیں، یا اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، یا اس کی تکرار نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ یاد رہ جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کیا نام ہے، نماز پڑھو گے، مجلس کرو گے، ماتم کرو گے، یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ جزا ملے گی. اب ان کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ جزا ملے گی، لیکن وہ اگر کے بعد والی جو پوری لسٹ ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے. تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، پکے جنتی. اور بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، کنفرم جنتی. ایک بڑی اس طرح مشہور ہے، فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں، یہ تو کنفرم جنتی ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی ہم تو کنفرم جنتی، ہمارے علاوہ تو کسی نے جنت میں جانا ہی نہیں. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. میں نے پچھلے سالوں میں جب یہاں پہ آیا تو یہ بات کو بیان کیا تھا یہاں پہ کہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو تمام قوموں میں لگا، یہودیوں میں بھی لگا، عیسائیوں میں بھی لگا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دونوں جو ہے وہ کتاب پڑھتے تھے اللہ کی، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سب کچھ. نصارہ کہتے تھے یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم یتلون الکتاب کہ دونوں ہی اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. ان کے بقول کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اور اس کے باوجود دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ، ان کے پاس کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کا گمان ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ عہد بھی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کو یاد رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تمہارا عہد قائم ہے ہم تمہارے ساتھ قائم ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیوں کے بعد، یہ ساری خوشخبری سنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے نہیں چھوڑتا کسی کو کہ وہ ایک آیت پڑھ کے جو ہے وہ کوئی نتیجہ نکال کے خوش ہو کے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں نے دوسری آیت سے کی ہے، اس لیے قرآن مجید کو ایک آیت سے کسی کی سن کر کسی بات کا استدلال کرنا صرف اسی کو زیبا ہے، اسی کو یہ جچتا ہے کہ جو تمام آیات کو مطالعہ کر چکا ہو، احاطہ رکھتا ہو، اس کے بعد وہ ایک آیت پڑھ کر وہ کوئی حکم صادر کرے، وہ کوئی بات میں اپنی نظر دے. وہ اسی وقت ممکن ہے، اسی وقت جائز ہے اس کے لیے کہ جب وہ تمام آیات پر اتنا زیادہ عبور رکھتا ہو کہ جب وہ ایک حکم بیان کر رہا ہو تو تمام آیات اس کی نظر میں ہوں. یہ جو جگہ جگہ شرک ہے، جگہ جگہ یوں ہے، شیعہ شرک کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آیت کو پڑھ لیتا ہے کوئی بندہ، وہ سمجھتا ہے بہت بڑا عالم ہو گیا. تو ہم جب حوزے میں پڑھتے تھے تو تازہ پڑھنا شروع کیا تو ہمارے استاد ایک واقعہ بتاتے تھے کہ یہ منطق جو لاجک ہوتی ہے، جب وہ پڑھنا شروع کی تو اس کے پڑھنے کے بعد انسان اپنے اندر ایک ایسی جیسے ایک کیفیت کو خاص محسوس کرتا ہے. ہم نے بھی محسوس کی. تو جب وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے استاد کو نظر آئی کہ ہم سمجھنے لگے کچھ ہیں، تو استاد نے ہمیں واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، جیسے جیسے منطق کا سبق آگے بڑھتا جاتا تھا تو ہر 5ویں 6ٹھے دن بعد وہ جو ہے وہ ٹہلنا، اس کی جو ہے نا رفتار بڑھ جاتی تھی، اور ٹہلنے کی جو ہے وہ لمبائی اور چوڑائی بڑھ جاتی تھی، 1 میل. کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سینہ علم سے پھٹ جائے گا، میرا سینہ علم سے پھٹ جائے گا. کیونکہ انسان کو جب ایک چیز معلوم ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے. لیکن جیسے جیسے یہ روایات میں جیسے جیسے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے اس کو اپنی کم علمی اور جہالت کا احساس ہوتا ہے. جب تک انسان کو علم نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا ہے اس کو اپنی جہالت کا پتہ چل جاتا ہے. بزرگ مہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا وزیر تھا، بادشاہ نے اس کو رکھا ہوا تھا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. تو ایک شخص ایران کے اندر بس اس میں حکومت میں، تو وہ بزرگ مہر کے پاس گئے، بڑے پیسے اس کو تنخواہ ملتی تھی. تو اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ کوئی سوال پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا. تو وہ جو سامنے والا تو غصے میں آ گیا، کہتا ہے بادشاہ تمہیں پیسے کس بات کے دیتا ہے کہ تم سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہمارے؟ تو
کہتا ہے بادشاہ میرے علم کے مطابق مجھے پیسے دیتا ہے، اگر جہالت کے مطابق ہوتا تو بادشاہ دے ہی نہیں سکتا، اتنی جہالت ہے میری۔ شہید مطہری کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک خاتون مسجد کے باہر ملی، انہوں نے کوئی سوال کیا، شہید مطہری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا اپنے لہجے کے اندر یہ تم نے اتنا بڑا امامہ سر بھی کیوں رکھا ہوا ہے جب تمہیں جواب نہیں پتا؟ کہتا ہے یہ امامہ اپنے علم کے لحاظ سے رکھا، اگر جہالت کے حساب سے رکھتا تو سر پہ جگہ ہی نہ بنتی۔ تو علم انسان کا ہمیشہ کم ہوتا ہے، اور جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا آپ نے وہ قول سنا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی وہ علی جس کے ارادے اتنے مضبوط تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اٹل ارادوں کا مالک ہے، جو اگر کوئی ارادہ کر لیتا تھا اس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں پاتا تھا، وہ علی فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اس خدا کو پہچانا، یعنی وہ خدا جو علی کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے، وہ خدا جو علی جیسے جسے کہتے ہیں کہ مصمم کے ارادوں کو متزلزل کر دیتا ہے، وہ خدا میں کیسے نہ پہچانوں؟ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، بہت ساری اس پوری طویل حدیث ہے نہج البلاغہ میں اس کے خطبہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ شرائط ہیں، یہ دو باتیں تمہیں بتائیں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ آیت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم اہل بیت جو کہ کربلا کے اندر موجود تھے، وہ اصحاب جو کربلا میں موجود تھے، ان پہ منطبق کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، اور جو اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی تھی کہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کس بات کی؟ جنت کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خوش ہوں اپنی اجازت کے اوپر۔ لیکن کربلا کے میدان میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے، بہت سارے تو میں نہیں کہوں گا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ کربلا تک امام حسین کے ساتھ آئے، شب عاشور تک چراغ بجھانے کے بعد تک امام حسین کے ساتھ رہے، اور ان میں سے ایک دو افراد چلے گئے، زور عاشور چلے گئے۔ یہ قصہ عموماً لوگوں کو ممبر سے سننے کو نہیں ملتا، کیونکہ بکتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، امام حسین نے چراغ بجھایا تھا، وہ تو سارے صاحب آزمائے ہوئے تھے۔ نہیں، ان میں سے ایک شخص کا ذکر، جس کا تاریخ میں بہت واضح ذکر موجود ہے، جتنے بھی آپ کتابیں اٹھا لیں تاریخ کی کربلا کے بارے میں لکھی گئی ہیں، وہاں پہ اس کا شخص کا ذکر مل جائے گا۔ وہ شخص کون تھا؟ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا، یعنی جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو یہ کوفہ سے آ رہا تھا، سیارت کا سامان اس کے پاس تھا، اور امام کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ امام نے اس سے کہا کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جی کوفہ میں جو قیس بن مسہر جو امام حسین کے دوسرے سفیر تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، یعنی مسلم کو بھی قتل کی خبر مل چکی تھی، قیس بن مسہر کی خبر بھی مل گئی۔ تو بتایا کہ کوفہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ تلواریں تو کوفہ والوں کی جو ہے وہ دشمن کے ساتھ ہیں، لیکن محبت وہ آپ سے کرتے ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، تو امام نے کہا تم ہماری مدد کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں بال بچے دار ہوں، اور میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ امام حسین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ امام حسین نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ دیکھو تم اتنی دور مجھ سے چلے جاؤ کہ میری آواز جسے کہتے ہیں حلم ناصر تم تک نہ پہنچے، کیونکہ جس نے ہماری آواز سن لی اور اس پہ لبیک نہیں کہا تو وہ جہنمی ہے، جہنم ہے اس کے لیے، ہماری آواز سن کے نہ آیا۔ ایک اور شخص امام حسین کو ملا، یہ کاروان لے کے جا رہا تھا، یہ امام حسین سے کہتا ہے کہ امام حسین یہ میرے پاس لوگوں کا سامان ہے، دیکھیں دلیل کتنی اچھی ہے، اب کسی کی گردن پہ کسی کا سامان ہو تو میں کس طرح سے اس کی امانت کو خیانت کر سکتا ہوں، تو میں یہ سامان پہنچا کے آتا ہوں۔ میں نے آپ سے شاید پہلے کہا یا نہیں کہا، کربلا ہر انسان کی زندگی میں منعقد ہوتی ہے، کربلا ہر انسان کی زندگی میں منعقد ہوتی ہے۔ یہ کربلا صرف امام حسین کے ساتھ 61 ہجری میں نہیں ہوئی، یہ آج 2024 میں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اور کربلا یہ ہوتی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا نام ہوتا ہے، اس سے آگے نکل جائیں تو کربلا اس کی کربلا میں فیل ہو جاتا ہے، وہ اس سے پیچھے رہ جائیں تو وہ کربلا میں فیل ہو گیا۔ تو یہ شخص گیا، اور جب یہ سامان چھوڑ کے آیا تو تمام شہداء یعنی کہ لاشیں پھیلے پڑے تھے، اور کربلا کا معرکہ تمام ہو چکا تھا۔ یہ بھی تھا۔ ایک شخص اور تھا، میں یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ امام حسین کے ساتھ یہ لوگ تھے، امام حسین کی زیارت کی، امام حسین کے چاہنے والے تھے، ٹھیک ہے، امام حسین کو پسند کرتے تھے۔ ایک شخص امام حسین کو ملا، اس نے کہا میں اکیلا آپ کی مدد کر کے کیا کروں گا، یعنی میری مدد سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ امام حسین نے کہا ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ یعنی سوچیں امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت خود چل کے بعض خیموں میں گئے، اور امام حسین نے ان کو دعوت دی ہے کہ تم آؤ، اور تم نے دیکھا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں خط لکھے، انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انہوں نے بلایا، ہم حجت تمام کرنے جائیں گے، تو تم ہمارے ساتھ آؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس شرط پہ آؤں گا، ایک شرط ہے میری، امام حسین کے ساتھ شرط بندی کر، ایک شرط پہ آؤں گا، اور وہی شرط یہ ہے کہ جب تک میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوگا
تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جہاں میں دیکھوں گا کہ میری مدد کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اب جب تمام اصحاب شہید ہو گئے ظہر کے وقت، جب نماز میں زہیر اور سعید اور حبیب جیسے لوگ شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی، تو اب کیونکہ اصحاب ختم ہو گئے تھے تو یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسین سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شرط کی بنیاد پر آنے کا جو ہے وہ حامی بھری تھی۔ تو امام حسین نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو امام حسین نے کہا تم جاؤ گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے یزید کی فوجیں مختلف آپ کے گھوڑوں کی پونچھیں کاٹ رہے تھے کہ یہ قابل استفادہ نہ ہو، تو میں نے ایک گھوڑا ایک خیمے کے اندر چھپا دیا تھا، تو میں اس پہ نکل جاؤں گا۔ اور یہ آپ سوچیں کہ یہ شب عاشور تھا، ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور ظہر عاشور یہ شخص امام حسین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ یعنی آئی بھی اور بعد میں یہ حسرت کرتا رہا۔ ایک اور شخص تھا حر ابن یزید جوفی، یہ کوفہ کا بہت بڑا سردار تھا، یہ ان سرداروں میں شامل تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، تو اس نے دیکھا تھا کہ یہ سارے خط امام حسین کو جا رہے ہیں، اور جب اس نے مسلم کی شہادت کو دیکھا وہاں پہ اور قیس المسہر کی شہادت کو دیکھا اور کوفہ کے حالات پڑھتے دیکھا، تو اس نے کہا کہ بلوے میں پڑھنا نہیں چاہتا، نہ میں امام حسین کے قتل میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں کوفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ خیمہ لگا کے بیٹھا تھا، امام حسین کے قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ سوچیں امام حسین کی بڑائی اور بزرگی، امام حسین امام ہے، امام کا کام ہوتا ہے ہر ایک کو ہدایت دینا، ہر ایک کو۔ امام نے پہلے اس کو اپنے ایک صحابی کے ذریعے بلوایا تو اس نے معذرت خواہی کر لی کہ میں نہیں ملنا چاہتا۔ امام حسین بنفس نفیس خود اس کے خیمے میں گئے تو باہر ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، اور جب یہ اپنے مسند پہ ایک بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ امام حسین کو جب دیکھا تو امام حسین کی شخصیت اور روب دیکھ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی، امام حسین کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور نیچے آ کے امام حسین کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ پوری تفصیل ہے وہاں پہ، اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ امام حسین نے اس کو اپنی مدد کے لیے بلایا کہ تم ہماری مدد کرو اور ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں تمہاری نصرت چاہیے۔ تو اس نے کہا مولا میرے پاس آپ نبی زادے ہیں، آپ کا احترام پورے عرب معاشرے کے اندر ہے، میرے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں، ایک میری تلوار کہ جو ایسی تلوار ہے کہ جو ہڈی کو موم کی طرح کاٹ دیتی ہے، اور یہ میری اور تین چیزیں، تلوار، گھوڑا اور کیا نام ہے، تلوار اور گھوڑا۔ تو کہتے ہیں اور ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک کسی دشمن نے اگر میرا پیچھا کیا تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا، اور اگر میں نے کسی دشمن کا پیچھا کیا تو وہ مجھ سے فرار نہیں ہو سکا۔ امام حسین نے کہا کہ ہمیں تمہاری مدد اور تمہاری نصرت چاہیے، یہ ہم سب کے لیے وہ ہے، سبق ہے اس کے اندر۔ اس نے وہاں جواب دیا کہ مولا میں لڑائی جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور امام حسین نے کہا اگر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے تو نہ ہمیں تمہاری تلوار چاہیے، نہ ہمیں تمہاری سواری چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں نہ ہمیں تمہارا بینک بیلنس چاہیے، نہ تمہارے چندے چاہیے، نہ تمہاری ڈونیشنز چاہیے، نہ تمہاری لینڈ کروزر، نہ تمہاری BMW اور نہ تمہاری پجیرو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم چاہیے، ہمیں خالص اصحاب چاہیے، تم نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں بعد میں یہ دیوانہ ہو گیا تھا اور یہ جو ہے اس نے اپنا سر ٹکرا کے اپنی خودکشی کر لی۔ بعد میں حسرت کرتا رہا کہ رسول زادہ ابن رسول اللہ میرے پاس خود چل کے آئے اور میں نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹھکرا دیا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ ایسے لبیک کہہ کے آئے کہ ان کی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہیں تھا کہ یہ پلٹ جائیں گے۔ یعنی ہم کربلا میں ایک سوال جمع والوں اللہ اکبر رسول اللہ اللہم صلی علی۔ کچھ لوگ ہمیں کربلا میں ایسے ملے، دیکھیں میں یہ واقعات سنانے کا مقصد ایسا نہیں کہ میں واقعات جو میں فضول کے واقعات نہیں سناتا جو خواب و قصے آتے ہیں، لیکن یہ واقعی کیونکہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ان میں عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف واقعات سناتا ہے، کہتا ہے کہ تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان میں دیکھو کہ اس قوم کے اوپر مصیبت جو آئی اس کی وجوہات اور علتیں کیا تھیں، اگر اس قوم میں خوشحالی آئی تو اس کی مصیبتیں اور علتیں کیا تھیں۔ جو اتنا سخت حکم ہے کہ جس نے امام کی نصرت کی، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے امام کی نصرت نہیں کی وہ جہنم میں چلا گیا۔ امام حسین کی مدد کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی اور روایات اور آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل 100% اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس قصے سے ہم صرف کیا رو کر ثواب لینے کے لیے، اپنی جنت پکی کروانے کے لیے ان قصوں کو سنیں، یا ہم آج 2024 کے اندر ان قصوں سے اپنی زندگی کے اندر
جو ہے مدد لیں. یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کر کے آمین اور اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد کہہ کے ختم کر دینے والی دعائیں ہوتی ہیں, یا ان دعاؤں کے اندر ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ, ان کے جہاد کا طریقہ پتہ تھا, اللہم صلی اللہ محمد علیہ کہ انہوں نے دعاؤں کے ذریعے وہ کام جو امام حسین نے اپنی گردن کٹا کے علی اصغر کا خون بہا کے علی اکبر کے سینے پہ برچی کھا کے کیا تھا, وہی کام امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مظلومیت اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا. وہی کام جو امام رضا علیہ السلام نے جو ہے وہ مشہد میں خراسان میں جا کے کیا تھا, جو کام امام موسیٰ کاظم نے قید میں کیا تھا, جو کام امام صادق علیہ السلام نے ممبر پہ کیا تھا, جو کام امام باقر علیہ السلام نے علم پھیلا کے کیا تھا, وہ کام امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا تھا. ٹھیک ہے, ان ہستیوں کے کاموں میں آپ ظاہراً فرق دے سکتے ہیں لیکن ان کے ہدف میں فرق نہیں دے سکتے. ان کا سب کا ہدف ایک ہے, کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اس کی مثال بڑی اچھی علماء دیتے ہیں کہ جس طرح قینچی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, وہ 2 مختلف سمتوں میں چلتے ہیں لیکن کام ایک کرتے ہیں, ہدف ان کا ایک ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک منبع سے جڑے ہوتے ہیں. ایک ان کا سورس ہوتا ہے, وے آف ٹیچنگ اور جو لینے کا علم لینے کا جو منبع ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. اس لیے ان کے کاموں میں ہدف میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. شاید عمل کرنے کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہو لیکن ایک ہی ہدف کے تحت ہوگا. ان کا پہلا بھی جو بات کہے گا ان کے 13ویں اور 14ویں کے اندر اس کے بعد میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک سورس سے آ رہے ہیں. ترقی اور تنزل وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شخصیت کے اندر ترقی اور تنزل ہو. میں آج تقریر کر رہا ہوں, کل میری تقریر مجھ سے بہتر ہوگی. آج کوئی شخص مضمون لکھ رہا ہے, کل اس کی مضمون کی لکھنے کی قوت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگی. لیکن قرآن مجید کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. 23 سال پہلے جو رسول خدا کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی کے بعد آنا شروع ہوئی اور پہلی سورت اور تیسری اور چوتھی 5ویں سورتیں آئیں, ان سوروں میں اور آخری سوریں جو آئی ہیں سورہ توبہ اور سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ یا آخر کی جو سوریں ہیں, ان کی فصاحت و بلاغت میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. یہ ایک ہی سورس سے آ رہی ہیں. یہ جو ایک عربی کا محاورہ ہے نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. یہ بعض جگہوں پہ تو فٹ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تھوڑی فٹ آ سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون بول رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رسول کو اس سے منہا کر دیں تو قرآن مجید کے اندر کچھ نہیں بچ جاتا. اور بھی بہت سارے عربی کے بہت سارے شہپارے موجود ہیں جو ادیبوں نے لکھے ہیں, لیکن قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر فصاحت و بلاغت شروع سے آخر تک وہی ہے. اس کیونکہ ایک سورس ہے, کیونکہ جو اس سے تعلیم لے گا اس کے کلام میں بھی ہمیں شروع سے آخر تک تنزلی اور ترقی اور تنزلی نظر نہیں آئے گی. ان کا کلام بھی جو پہلے کا ہوگا وہی آخری کا ہوگا, جو آخری کا ہوگا وہی پہلے کا ہوگا. تو اسی چیز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کے کاموں میں بھی ہمیں وہی جسے کہتے ہیں مقصد نظر آئے گا, امام رضا کے کاموں میں بھی وہی مقصد نظر آئے گا, اور امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں بھی وہی مقصد نظر آئے گا. اور وہ مقصد اعلان کر دیا, امام حسین علیہ السلام نے, میرا نکلنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری رسول کی سنت کو پامال کر دیا گیا, میرے بابا کی سنت کو پامال کر دیا گیا. معاشرے کے اندر سے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو گئے, معاشرے کے اندر سے برائی روکنے والے ختم ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی, اللہ کے دین کو جو ہے جسے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. یہ تمام وہ خود بات ہیں جو امام حسین نے مختلف جگہوں پہ مختلف دی ہے. محمد بن حنفیہ کا جو خط ہے اس میں یہ تفصیل سے آئے. تو وہ جو امام حسین نے اپنے ہدف بتائے تھے, اپنے جو اہداف بتائے تھے, امام حسین علیہ السلام کے صرف یہی اہداف نہیں تھے, یہ مختصر اہداف ہیں جو ہمیں تاریخ میں مل سکے. پورے اس رجب سے لے کر محرم تک کے سفر میں امام حسین نے جگہ جگہ اپنا بنایا. تو یہ جو ہدف تھا یہ سارے کے سارے اہداف امام حسین علیہ السلام نے قرآنی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اہداف بتائے تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ, کہ آپ وارث ہیں آدم کے, آپ وارث ہیں موسیٰ کے, ابراہیم کے, اسماعیل کے, نوح کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جائیداد کے مالک ہوں گے, بلکہ وارث کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے علم, ان کی تبلیغات, ان کی پیغامات ان کو پہنچانے میں وارث ہیں. یعنی جو ذمہ داری ان کی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی, اس لیے ہم ان کو وارث کہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس ہدف کو واضح کر دیا. گو کہ وہ بہت سارے ہدف ان کے وہاں پہ پامال ہو گئے, ان کی لاشوں کو پامال کر کے ان ہدفوں کو پورا کرنے نہیں دیا, لیکن ان کے اس کاز کو سید سجاد نے اور امام زین العابدین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اس کو آگے پہنچایا, اور باقی اماموں نے اسی ہدف کو آگے تک بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے میں نے جنت کو اپنے کر دیا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو عام مومنین ہیں. اور سید الشہداء اور امام حسن کے بارے میں کہا کہ یہ سرداران اہل بہشت ہیں, سرداران اہل بہشت ہیں. اہل بہشت یعنی جوانوں کے سردار ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ جوانوں کے, بوڑھوں کے تھوڑی ہیں. بعض لوگ لگا دیتے ہیں فلاں بوڑھوں کا سردار ہے, فلاں جو ہے وہ خواتین کے سردار ہے, وہ سردار بناتے رہتے ہیں. لیکن وہ آپ نے واقعہ سنا ہو کہ رسول خدا کے پاس ایک خاتون آئی بوڑھی, اور اس نے رسول خدا سے کہا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو رسول خدا نے کہا نہیں, کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا.
وہ رونے لگی. بعد میں سلمان یا مقداد کوئی باہر سے آئے کہتے ہیں آپ نے ان سے کیا کہہ دیا, وہ تو روئی جا رہی ہیں. تو رسول خدا بھی کبھی کبھی شوخی کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہم تو بوڑھوں کے ساتھ ہم بوڑھوں کے سرداری میں چلیں گے, نہیں وہاں پہ سب جوان ہو جائیں گے جو جنت میں جائے گا. تو اسی لیے جنت کے سردار ہیں مولا امام حسن و حسین, ٹھیک ہے, جنت کے سردار ہیں مولا حسن حسین, جس نے جنت میں جانا ہے وہ جوان ہو کے جائے گا, ان کے سردار مولا حسن حسین ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے عام مومنین کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تو اس سے بہت بالا کی ہے, بہت آگے کی شخصیت ہے. اب امام حسین علیہ السلام اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اصحاب کو اس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تمام جسے کہتے ہیں کاموں سے نبٹ جائے. آخری دن وہ خطبات کیونکہ ہمیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتے کیونکہ وہ ہماری طبیعت پہ ناگوار گزرتے ہیں. ان خطبات میں اگر دیکھیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کلمات کہیں, آپ وہ کتاب ہے امام حسین علیہ السلام از مدینہ تا کربلا, اس کتاب کو تمام مومنین پڑھیں, ضرور پڑھیں, کیونکہ ہم امام حسین کو ذاکروں, خطیبوں, علماء اور مختلف بیان کرنے والوں کی زبان میں سنتے ہیں. کبھی امام حسین کو امام حسین کے کلام سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ انسان اپنے کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ امام حسین جو ہمیں انٹروڈیوس کروائے ہیں اور وہ امام حسین جو اپنے کلام سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ دونوں ڈفرینٹ امام حسین ہیں. اس میں امام حسین فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں ان کو کہ تمہارے لیے جب وہ چراغ بجھ گیا اور سب کام ہو گیا, تو کہا کہ جس پر حقوق عباد موجود ہیں وہ ابھی وصیت کر دیں کہ ان حقوق کو ادا کر دیا جائے. امام حسین کا ساتھ دینے والے, اپنی جانیں کٹوانے والے, وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 جانیں اللہ ہمیں دے تو ہم اپنی جانیں امام حسین پہ قربان کر دیں, ان کو بھی امام حسین جنت دکھانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کی گردن پہ حقوق العباد ہے, کسی دوسرے کا حق ہے, تو اس کو وصیت کر دو کہ وہ ادا کر دیا جائے, وہ ادا ہو جائے. تو حقوق العباد تو ویسے کسی کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کے بھی حقوق العباد ہوں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے سے اس کو کرے گا, لیکن وہ اس کی گردن پہ موجود ہیں. تو یہ تعلیمات کربلا کی اس طرح سے ہمیں پہنچانے کا جسے کہتے ہیں حکم ہے کہ اس طرح سے تعلیمات کو کربلا کی پہنچاؤ. اب آگے ان لوگوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا ایک آیت دوسری آیت کی جو ہے وہ تفسیر کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں پہ فرما رہا ہے, بلکہ دوسری آیت کے لیے فرما رہا ہے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, کہ یہ سلامتی یعنی یہ کام کر کے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے جنت میں داخلہ ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے, اور جو وہ چاہیں گے ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا اور جیسے چاہتے جائیں گے ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ جنت کا شہزادہ ہے, جنت سے ہمارے والد آئے تھے آدم, تو انسان شہزادوں کی طرح جنت کے شہزادوں کی فکر کرتا ہے, تو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, ہر خوبصورت چیز, ہر اچھی چیز, ہر پیسے والی چیز, ہر چمکدار چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے آیا تو جنت والی چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کی چیزیں جنت میں ملیں گی, اس کو دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو, جو میں نے تمہارے لیے مقدر کر دیا وہ تمہارے لیے ہے, اس سے زیادہ کی تم حسرت نہ کرو, کوشش کرو لیکن میری رضا پہ راضی رہو. تو اللہ تعالیٰ آگے ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ کون ہے, یعنی یہ کوالٹیز کس میں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ جو کوالٹیز ہیں جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ خرید لے. اگر مجھے جنگ کا موقع نہیں ملا, میں کہوں کہ میں تو جنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتا, کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی, میں کہا تب تو میں اس آیت کا مزاق بن نہیں سکتا, تو میں کربلا والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ, آگے بیان کر رہا ہوں, پریشان نہ ہو. اگلی آیت میں اس کی تفصیل بھی کر دی کہ تم لوگ جن کو جنگ میسر نہیں آتی تم کیسے اس کا مزاق بنو گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں. تم میں سے اگر تم بننا چاہتے ہو کیا کرو اپنے لیے اندر, تائبون توبہ کرنے والے بن جاؤ, عابدون عبادت گزار بن جاؤ, حامدون حمد کرنے والے بن جاؤ, السائحون خدا کی راہ میں سفر و سیاحت کرنے والے بن جاؤ, راکعون رکوع کرنے والے بن جاؤ. اب یہ ایک معنی اس کے لفظی ہیں, رکوع کرنے والا جھکنے والے, رکوع کرنے نماز کا رکوع, لیکن اگر اس کو آپ پھیلانا شروع کریں گے تو رکوع کرنے والا ہر خدا کے حکم کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دینے والا. خیر اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ساجدون سجدہ کرنے والے بن جاؤ, یہ سجدہ یہ صفت وہ ساجدون صفت ہے, یعنی صفت اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان میں ہمیشہ پائی جائے. ایک دفعہ سجدے کرنے والے کو ساجد نہیں کہتے, لمبے سجدے کرنے والوں کو, طولانی سجدے کرنے والوں کو اور مسلسل سجدے کرنے والے کو ساجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سید الساجدین جو کہا جاتا ہے, امام سجاد کو کہا جاتا ہے, وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دفعہ لمبا سجدہ کر لیا, مسلسل لمبے سجدے امام سجاد کی اور وہ دعائیں تھیں. امام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العامرون بالمعروف, یہ مسلسل نیکی کا حکم دیتے ہیں, ڈر نہیں جاتے کہ فلاں جگہ اگر میں نے نیکی کی بات کی تو لوگوں کو برا لگ جائے گا, فیشن کے خلاف ہے, لوگ مجھے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں گے, لوگ مجھے دقیانوس کہیں گے. کیوں؟ یہ اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہیں گے نہیں یہ تو فیشن کے خلاف ہے حجاب کر لیا جائے, یہ فیشن کے خلاف ہے کہ داڑھی مونڈ دی ہے, یہ فیشن کے خلاف ہے کہ ذرا سی بے حجابی اور بڑا سی بے حیائی کر لی جائے. تو یہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیں گے, اور جب وہ اپنے سامنے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ
برائیوں سے روکیں گے اس کو. امام حسین نے کیا کہا تھا, میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پامال والا, میں نیکیوں کا حکم دوں اور کیا کروں, اور برائیوں سے روکوں. یہی چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. تم کربلا میں نہیں تھے, تم اپنے لیے کیا کرو, تو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے. اس کے بعد کیا کہا, اس کے بعد فرماتے ہیں والحافظون لحدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی حدود کیا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق نہیں اڑاتے. حدود وہ ریڈ لائنز ہیں, وہ ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس کرنے کے بعد جہنم ہے. وہ اللہ کی حدود, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو, کیونکہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لینے والا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں رہتا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ رؤوف نہیں رہتا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں رہتا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ جبار بن جاتا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ قہار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف صفت رحمیت کو اور صفت رحمانیت کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں نہ گزاریں. ہمارے لیے یہ قرآن کی باقی آیات بھی موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر المومنین, ان لوگوں میں جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ ہیں خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے. یعنی سارے مومنین کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. ان مومنین کے لیے جن کے لیے صفات پائی جاتی ہیں, وہ مومن نہیں, وہ اپنا مومن بھائی ہے. پتہ نہیں میں آپ کو وہ واقعہ سنا چکا ہوں یا نہیں سنا چکا, ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد کا. وقت ایسی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے, پنجاب کے جگہ گاؤں تھا, تو وہاں کے سردار تھے ہمارے دوست جو تھے, وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو ان کے بھائی کے ڈیرے پہ ہمیں لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک کزن ہے, ان کا ڈیرا ہے, تو وہاں ملنے چلتے ہیں. تو پوچھا کہ کون ہے, کہتے اپنے مومن ہیں. تو میں نے کہا ان کو یہیں بلا لیں سب لوگ یہاں پہ, تو وہاں پہ اتنی دور جائیں ہم. کہتے نہیں اصل میں وہ نکل نہیں سکتے, پولیس ان کے پیچھے ہے. پولیس پیچھے؟ ہاں اپنے مومن بھائی ہیں, پولیس کیوں پیچھے؟ ایک قتل کر دیا تھا. قتل کر دیا؟ نہیں اپنے مومن بھائی ہیں. چلے قتل کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں اصل وہ ناموس کا معاملہ تھا, کسی کو اٹھا کے لے آئے تھے کسی کی بہن کو, تو وہ آپس میں کچھ ہو گئی. کہتے ہیں کسی کو اٹھا کے لے آئے تھے اغوا کر کے؟ نہیں اپنے مومن بھائی ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا تو قتل کس کو کیا؟ کہہ رہے اس کا بھائی جو ہے وہ غیرت کے نام پہ آ گیا تھا, تو اس کو قتل کر دیا کہ وہ تم کیوں ہمارے سامنے بول پڑے. آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں مومن کی تعریف اور قرآن کی مومن کی تعریف میں بہت فرق ہے. تو ہمارے کہنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا. قرآن مجید میں وہ صفات بیان کی, مومن کون ہے, سورہ مومنون اس کے بارے میں پوری کی پوری آ گئی ہے. تو مومن ہمیں وہ بننا ہے جو اللہ کا رسول, اللہ کی کتاب اور ائمہ علیہ السلام نے بتایا. ہمیں وہ مومن نہیں بننا کہ ہمارے کہنے سے فلاں مومن بھائی اور یہ ساری حرکتیں کرتا ہے, صبح سے شام تک جو ہے وہ اللہ کی حدود پامال کرتا ہے, صبح سے شام تک لوگوں کے حق کھاتا ہے, شام کو جو ہے وہ صبح جو ہے وہ اپنی دکان کھولتا ہے لیکر اسٹور, اور پیچھے نادیاری اور آیت الکرسی لگائی ہوتی ہے, صبح قرآن کی تلاوت لگاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پردہ ہٹا کے ساری چیزیں, پھر اس کے بعد میوزک شروع کر دیتا ہے. اور شام کو آ کے کیا کرتا ہے, اور شام کو آ کے یہاں مجلس سے بیٹھ کے خوب جو ہے 2-4 گلے میں چینی ڈالتا ہے, ہاتھ میں 2-4 کڑے ڈالنے کے بعد نعرے لگاتا پھرتا ہے. تو کیا یہ مومن ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں. امام حسین کو نعوذ باللہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے نا, اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے, ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے آتے ہیں. امام حسین نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا. امام حسین نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں آنے کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں, میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں بخشوانے کے لیے میں یہاں پہ آ گیا ہوں. یہ عیسائیوں والا ذریعہ ہے کہ امام حسین نے جان دے دی, ہم سب شیعہ بخشے گئے. امام حسین نے اس لیے جان نہیں دی. یہ عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ سوری پہ چڑھ گئے, ان کے نظریے کے مطابق, تو ہم سب کے گناہ معاف کر دیا, جو کچھ کرتے جاؤ ہم کرتے ہیں. امام حسین کا نظریہ یہ نہیں ہے. امام حسین اگر شفاعت کریں گے تو اس کی شفاعت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے حدود کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کو شفاعت کی اجازت ملے گی جو اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے گا, اور اس کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. وہاں پہ کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں ہوگا, وہاں پہ سب خاموش ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ شروع کرو. یعنی اس جگہ کے لیے جہاں پہ شفاعت ہو رہی ہوگی, کوالیفائی کرنے کے لیے وہ تمام امتحانات دے کر جانا پڑے گا. وہاں پہنچیں گے تو شفاعت ہوگی نا, وہاں جب پہنچیں گے نہیں تو شفاعت کیسے ہوگی؟ لہٰذا ہم ان مجالس میں اس نیت سے بیٹھے ہیں. میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا تھا کہ کبھی یہ نہ بولیں کہ فلاں مجلس خراب تھی یا فلاں مجلس بری تھی یا وہ مجلس ہمیں اچھی نہیں لگی. مجلس ساری اچھی ہوتی ہے, مجلس سب جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ یہ کہا کریں کہ یہ مجلس ہمیں زیادہ سمجھ میں آئی, یہ مجلس ہمیں کم سمجھ آئی. اور ایک بات اور کہ یہاں بیٹھنے والے کو معصوم نہ سمجھا کریں. معصوم مبارک ہے لیکن ہر بیٹھنے والا معصوم نہیں ہے. یہاں پہ معصوم صرف وہی ہستیاں تھیں جو گزر گئیں. اس کے بیٹھنے والا یہاں پہ کوئی بھی بڑے سے بڑی اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے اس کی غلطی کو معصوم سمجھ کے اس کو قتل کرنے کے اور فتوے نہ آ جائے کریں. کسی کے منہ سے کبھی لکنت زمانی کی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے, کوئی ایسا لفظ اوپر نیچے ہو جائے یا کسی آیت کے اعراب الٹے نیچے اوپر ہو جائے تو وہ قابل مواخذہ ہے, اس کو آرام سمجھائیں. لیکن یہ کہ اس کے خلاف میمز بنا کے اور اس کی کلپ کاٹ کے اور دنیا بھر میں ایک مومن کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو بالکل ڈیمیج کر کے انسان رکھ دیتا ہے. وہ مومن جو 10-50 سال آپ کی میں جو ہے وہ خدمت کرتا ہے, آپ کو اللہ اور دین کی باتیں بتاتا ہے, اس کی ایسی کی جیسی مار دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ
امام صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بس میں بات کو ختم کروں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 40 عادل لوگ تمہارے پاس کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، 40 عادل لوگ تمہیں آ کے یہ کہیں کسی شخص کے بارے میں، اور وہ مومن، جو مومن ہے دوسرا شخص مسلمان ہے، یہ بھی تمہارا مومن بھائی ہے، وہ مومن تمہیں کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو ان 40 لوگوں کو جو ہے وہ جھٹلا دو۔ ہمیں تعلیم یہ مل رہی ہے، عمل ہم اس سے الٹا کر رہے ہیں، یعنی ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش اور محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں جانا شمال کی سمت میں تو ہم دوڑ لگا رہے ہیں جنوب کی سمت میں، اب تھکا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو، پسینے بھی بہ رہے ہیں ہمارے، اپنے آپ جیسے کہتے ہیں ورک آؤٹ بھی ہمارا ہو رہا ہے، ہم کہہ بھی رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپوزٹ سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا ٹریک بدلنا پڑے گا، اور یہ ٹریک کہاں سے ملے گا؟ یہ ٹریک ہمیں قرآن مجید سے ملے گا، یہ ٹریک ہمیں رسول کی سیرت سے ملے گا، یہ ٹریک ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے ملے گا، یہ ٹریک ہمیں کربلا جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ تو ان جگہوں پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 2 دن کے اندر اس کو اور مزید نوجوانوں کے سامنے کھولوں، کیونکہ کچھ میرے تقاریر کے اندر مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ ایک تو آپ تیز بہت بولتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی رفتار کو تھوڑا سا کم کروں، اور انشاءاللہ کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا تھوڑی بہت رفتار کم ہو گئی ہے میری، ٹھیک ہے؟ وہ میں آنے سے پہلے 100 دفعہ پڑھتا ہوں رفتار کم رفتار کم رفتار کم، تو اس لیے مجھے یاد رہ جاتا ہے، ورنہ میری سپیڈ بہت تیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کراچی والے جتنے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو بہت تھوڑے سے وقت میں ان کو بہت زیادہ باتیں بتانی ہوتی ہیں۔ ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے ٹائم نہیں ہے، کام کچھ نہیں ہوتا لیکن ٹائم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کو اپنی جو ہے وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو کوشش میری ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بات کو پہنچاؤں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں خواب اور قصے آپ کو نہ سناؤں۔ قصے سنانے والے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، اور کہانیاں بھی آپ بہت ساری سن لیں گے، میرے سے زیادہ جو ہے وہ بہترین آواز میں اور بہترین انداز میں کہانیاں سنانے والے اور جنتیں دینے والے موجود ہیں۔ میرے سے آپ وہ باتیں سن لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ پہنچاؤ، جو امام حسین چاہتے تھے کہ یہ باتیں میں پہنچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا، میں بس اپنی بات کو یہاں سے سمیٹتے ہوئے کل انشاءاللہ اس کو یہاں پہ ادامہ دوں گا، کل آگے بڑھاؤں گا۔ گفتگو اسی چیز پہ ہماری آج ختم ہوگی کہ یہ جو کوالٹیز امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی جان قربان کر دی، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو کسی آیت کی تفسیر میں ان کے اعمال سے صادر ہوئیں۔ اور یہ کوالٹیز کس لیے آئیں ان کے اندر؟ کیونکہ انہوں نے اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہا۔ امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ اگر ایسا کوئی امام آپ کے سامنے آ رہا ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جا رہا ہے، تو وہ امام برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سسٹم انٹروڈیوس کروائے تھے اور 2 امام انٹروڈیوس کروائے تھے قرآن مجید کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کچھ امام ایسے ہیں جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہمارے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے ہیں جو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو اللہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اللہ سے محبت نہیں بڑھ رہی، اگر امام حسین کا ذکر سن کے جس طرح آپ کو مزہ آتا ہے، امام علی علیہ السلام کا ذکر سن کے آپ کو مزہ آتا ہے، اگر قرآن کی آیت سن کے اور حدیث رسول کی سن کے مزہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ امام حسین جو آپ کو انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں وہ امام حسین نہیں ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ امام حسین یا اصحاب یا اہل بیت یہ میری اطرت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جو اہل بیت کے فضائل ہیں وہی قرآن کے فضائل ہیں، جو قرآن کے فضائل ہیں وہی اہل بیت کے فضائل ہیں۔ تو ان اہل بیت کے ساتھ آنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان آیات کا مصداق ٹھہرایا، اور وہ امام حسین کے ساتھ ایسے شامل ہو گئے کہ آج ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے جہاد کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے ان کے بارے میں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا کو ملے تھے، نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ شخصیت انہوں نے کہاں سے پائی؟ یہ انہوں نے امام کی پیروی میں کی، اور جو امام کی پیروی میں شہید ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن وہ وقت آپ یاد کریں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور شام غریبہ آ گئی، اس شام غریبہ میں، وہ شام غریبہ مجھے نہیں پڑھنی، میں صرف ان واقعات کو رب دینے کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے نا اور شام غریبہ شروع ہوئی، اندھیرا ہوا، تو جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہے تو علماء کہتے ہیں، ایک تشبیہ دیتے ہیں کہ بچے اور خواتین ان خیموں کے جلنے کے بعد ایسے جنگل میں اور گنج شہداء میں بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹنے کے بعد بکھرتے ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا تو عمر سعد نے یہاں پہ اس کو تسلی نہیں، اس نے کہا کہ اپنے جنازوں کو ہٹاؤ یہاں سے، اپنی لاشوں کو ہٹاؤ یہاں سے، اب حسین کا لاشا پامال کیا جائے۔
امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کر دیا گیا. لوگوں نے اپنے اپنے شہداء کے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کے لاشوں کو لے لیا کہ فلاں ہمارے قبیلے کا ہور کے قبیلے والے ان کا لاشا لے گئے اور مختلف لوگ ان کے لاشیں لے گئے, لیکن امام حسین علیہ السلام کا لاشا وہاں پہ رہ گیا. جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا یہاں پڑا رہ گیا تو رات کو وہ سارے واقعات آپ شام غریبہ میں سن چکے ہیں کہ رات کو جب بی بی زینب بچوں کو انہوں نے گنا اور بچوں کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ کچھ بچے وہاں پر کم ہیں. جب ڈھونڈا تو اس میں سکینہ نہیں تھی اور 2 بچے جن کی امام حسین نے بہت تاکید کی تھی کہ ان کا بہت خیال رکھنا, وہ نظر نہیں آ رہے. جب بی بی ام کلثوم اور جناب زینب ان کو ڈھونڈنے نکلی ہیں تو وہ 2 بچے ان کو ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے ملے. جب آپ ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ بچے سو نہیں رہے بلکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے. جب ان بچوں کو دیکھا تو بی بی زینب نے ان کو گلے سے لگا لیا. جب عمر سعد کی فوج کو یہ پتہ چلا کہ 2 بچے بھوک اور پیاس سے مر گئے ہیں تو انہوں نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد اب کتنا ظلم کرے گا, تو نے جس کو قتل کرنا تھا تو نے اس کو قتل کر دیا, تو نے جس کا لاشا پامال کر دیا تھا اس کا لاشا پامال کر دیا, ان بچوں کا کیا قصور ہے, ان کو پانی پلا. اس کے بعد عمر سعد نے کوئی جواب تو نہ دیا لیکن پانی یہ لوگ لے کر جب آئے اور جب پانی لے کر آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے پانی بی بی سکینہ کو دیا. اور جب بی بی سکینہ کو پانی دیا تو بی بی سکینہ نے یہ جواب دیا کہ بھائی پھوپھی اماں آپ بھی تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں, آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو فرمایا کہ بی بی تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تمہیں پہلے پانی دیا جا رہا ہے. جب بی بی سکینہ نے یہ سنا تو پانی کا پیالہ لے کر گنج شہیدہ کی طرف چلی. بی بی سے پوچھا ارے بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا کہ میرا بھائی اصغر اس سے چھوٹا ہے, میں چاہتی ہوں اس کو پانی پلا دوں. یہ رات گزر گئی, سکینہ نے منہ پہ تماچے کھا لیے, فاطمہ امام حسین کی بیٹی نے اپنے سینے پہ نیزے اپنے کمر پہ نیزے کھا لیے, چادریں چھن چکی. وہ رات بھی کسی نہ کسی طریقے سے گزر گئی. جب صبح ہوئی تو ہمارے سعد نے حکم دیا کہ کاروان کو کوفہ کی طرف لے کے جایا جائے. یہ کاروان جب کوفہ کی طرف جانے لگا تو سید سجاد کمزوری کی وجہ سے اتنے زیادہ لاغر ہو چکے تھے کہ اونٹ پہ بیٹھا نہ جاتا تھا. سید سجاد کو اونٹ کے ساتھ اس طرح سے باندھا گیا کہ دونوں ٹانگیں سید سجاد کی اونٹ کی کمر کے نیچے سے ان کو آپس میں باندھ دیا گیا کہ سید سجاد گر نہ جائے. باقی بیویوں کو گردن کے پیچھے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. جب یہ کاروان گنج شہیدہ سے گزرا تو اس ملعون نے کہا کہ ان کو ان کے لاشوں کے پاس سے گزارو. جب یہ کاروان یہاں سے گزرنے لگا تو بیویوں نے جب اپنے شہداء کو دیکھا تو ان کو اپنے آپ کو ان شہداء کے اوپر گرا دیا. ارے قاسم کی لاش پہ ان کی ماں گر گئی, ارے حسین کی لاش پہ بی زینب گر گئی, تمام لوگ اپنے شہداء کی لاشوں پہ گر گئے. ارے اتنی دیر میں جب بی بی زینب نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے, سید سجاد کا رنگ زرد ہو چکا ہے. ارے نزدیک ہے کہ سید سجاد کی جان نکل جائے. بی بی نے پوچھا ارے بیٹے تم نے میری اپنی یہ کیا حالت بنائی ہے؟ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے ان لوگوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا لیکن میرا باپ اس کا جوان بیٹا زندہ ہے لیکن میں اپنی باپ کے لاشوں کو دفنا نہیں سکتا. یہ کہہ کہ یہ کاروان کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. ابھی کوفہ میں یہ کاروان داخل ہوا اور تھوڑی دور سے زہیر کی بیوی نے چھت سے دیکھا کہ یہ کاروان کوفہ سے آ رہا ہے. اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ میں تجھے آزاد کر دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے, یہ میں تجھے کفن دے رہی ہوں, کربلا کے میدان میں جا, وہاں زہیر کو تو کسی نے کفن نہ دیا ہوگا. ارے حسین تو اس نبی زادے ہیں, ان کو تو کفن مل گیا ہوگا, تو زہیر کو کفن پہنا کے واپس آ جانا. ارے یہ غلام چلا کربلا کی طرف. اب یہ خادمہ چھت پہ مسلسل ٹہل رہی ہے, یا غلام گیا ہوگا, اب کربلا پہنچا ہوگا, اب اس نے زہیر کو ڈھونڈا ہوگا, اب اس نے کفن پہنایا ہوگا, اب واپس آ رہا ہوگا. ارے غلام کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی, جب دیر ہوئی تو دیکھا تھوڑی دیر بعد غلام آ رہا ہے. ارے جلدی سے اتر کے نیچے گئی, تو کہاں رہ گیا تھا؟ ارے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کفن ہے, کہا میں تجھے آزاد نہ کروں گی, تو نے زہیر کو کفن کیوں نہ دیا؟ یہ غلام کہتا ہے ارے بی بی میں جب وہاں گیا تو نے تو مجھے ایک کفن دیا تھا, وہاں 72 لاشیں بے گھروں کفن پڑے تھے. مجھے شرم آئی کہ میں زہیر کو کفن پہناؤں اور نبی کا بیٹا اور ان کے بھائی ایسے بے کفن پڑے رہے. ارے میں کہوں گا ارے مولا آپ پہ کیا غربت آ گئی کہ آپ کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. 13 محرم کو جب سید سجاد حکم خدا سے کربلا آئے تو کربلا میں آنے کے بعد بنی اسد والے لاشیں دفنانے کے لیے موجود تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے. ارے انہوں نے جب دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے, نوجوان نے آنے کے بعد بتایا کہ یہ فلاں کا لاشا ہے, اس کو دفناؤ. ارے یہ سید سجاد تھے, اپنے بابا کا لاشا دفنایا, اپنے بھائی کا لاشا دفنایا. جب سارے لاشیں دفنا چکے تو کہا کہ ایک لاشا اور ہوگا دریا کے پاس, وہاں لے چلو. جب دریا کے پاس پہنچے تو چچا کا لاشا جب دیکھا تو سید سجاد نے اپنے آپ کو چچا پہ گرا دیا. ارے چچا اپنی کہانی سنائی کہ ہمیں اس طرح سے تازیانے لگائے گئے, ہماری بہنوں کو اسیر کر دیا گیا,
آپ کی بہنوں کی رضا چھین لی گئی. ارے یہ کہتے کہتے سید سجاد روتے رہے. میں ایک واقعہ نقل کروں گا کہ علامہ بحر العلوم کے زمانے میں حضرت عباس کی قبر کا کنارہ ٹوٹ گیا. آپ ایک مہمان کو لے کر قبر کے سرحانے پہنچے کہ اس کو صحیح کر دو. ایک دفعہ مہمان نے قبر کو دیکھا, پھر سید کی طرف دیکھا اور سید سے پوچھنے لگا, سید ہم نے تو مجلسوں میں سنا تھا کہ حضرت عباس کا قد بہت لمبا چوڑا تھا, لیکن یہ قبر تو بہت چھوٹی تھی. ارے علامہ بحر العلوم نے رونا شروع کر دیا. ارے تو نے کیا کہہ دیا؟ کہتے ہیں کہ جب سید سجاد اپنے چچا کا لاشا اٹھانے پہنچے تو جس عضو کو اٹھاتے کہ وہ کٹا ہوا ملتا, اپنی جگہ سے علیحدہ ہو جاتا. جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کے چلے گئے تو ہر دشمن نے اپنا بدلہ لیا. کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. حضرت عباس کا جسم چورا چورا ہو گیا. سید سجاد نے گٹھڑی میں رکھ کے اس کو دفنا دیا. اس لیے یہ خبر چھوٹی سی ہے. میں کہوں گا سید سجاد آپ نے اپنے بابا کو دفنا دیا, لیکن آپ سے جانے کے لیے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. سید سجاد نے کہا, ارے میں جاتے جاتے بتا جاؤں کہ یہ جو لاشیں میں نے دفنائے ہیں میں ان کا بیٹا حسین کا بیٹا علی بن حسین ہوں. جب یہ سننا تھا تو بنی اسد والے قدموں میں گر گئے. ارے سید سجاد ہمیں معاف کیجیے گا, آپ کے بابا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی لاشوں کو دفنا دیں, لیکن ہم سے دیر ہو گئی. ہماری اس صدا کو معاف فرمائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.